أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وقال تعالى في مقام آخر: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله، صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. برکت محفل، جملہ حفاظ کرام، قرہ حضرات، علماء اہل سنت، دیگر برادران اسلام، حمد و صلاۃ و سلام تو بعد دلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک بتصدق زلف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرحوم و مغفور قاری محمد اسحاق صاحب کو جنت الفردوس اعلیٰ عرفہ نصیب مقام عطا فرماوے. رب ذوالجلال انہاں دی عالم برزخ اور عالم آخرت دے تمام منازل آسان فرما کے حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی رحمت کاملہ دا ہمیشہ سایہ نصیب فرماوے. ضروریات دین دے وچوں، ایمان دے شرائط دے وچوں ایک اے بھی لازمی عقیدہ اور ایمان دی شرط ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. پسندیدہ تقدیر اور ناپسندیدہ تقدیر دا کوئی فیصلہ اس چیز دے ہوتے ایمان رکھنا کہ سب اللہ تعالیٰ دی طرفوں ہے، اور اس دے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دا شکر ادا کرنا، راضی رامنا کہ صاحب ایمان دے واسطے ضروریات دین دے وچوں ایک عظیم ضرورت بھی ہے اور دین اسلام دی شرط بھی ہے. رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے قرآن کریم دے اندر: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں بھی انسان کو اس دی وسعت اور طاقت تو زیادہ آزمائش یا تکلیف نہیں عطا فرمائندا. اس واسطے کہ تو سب کو اپنے دلاں دی وسعت دا نہیں پتا، مگر وہ قادر مطلق جس نے دلاں کو پیدا فرمائے، وہ مالک ان دلاں دی وسعت کو، بندے دے صبر کو، استقامت کو وہ مالک بہتر جان دے. اس واسطے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دا فرمان مبارک اس باب دے اندر فرمائے صاحب ایمان دے واسطے اپنے ایمان دے ہوتے ثابت قدم راوے، اسلام دا تابعدار بن کے راوے. تو پیارے محبوب فرمیندن ہر عمل دے اندر صاحب ایمان دے واسطے کل بھلائی ہی بھلائی ہے. صاحب ایمان دے واسطے کہیں مقام دے ہوتے گھاٹا ہے ہی کوئی نہ. نبی پاک علیہ السلام نے اس دی وضاحت بیان فرمائی. پیارے محبوب فرمیندن اذا اصابتہ سرا، صاحب ایمان کو جس وقت زندگی دے اندر کوئی خوشی پہنچ دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرماوے، رزق حلال وسیع عطا فرمائے، کوئی مشکل ہے مشکل آسان ہو گئی ہے، جب خوشی میسر آوے صاحب ایمان کو تفشا کرا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صاحب ایمان اللہ دی نعمت دے تے شکر ادا کرے دے.
اور شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ فرمائے دے لئن شکرتم لازیدنکم، تو سا شکر ادا کرے سو تو میں نعمتہ پہلے تو زیادہ عطا فرمے سا. صاحب ایمان کو خوشی ملے شکر کرے تو اس کے واسطے بہتر ہے کہ اس کے واسطے بھلائی ہی بھلائی ہے. بل پیارے محبوب فرمیندن اذا اصابت ہو ذرا، پیارے ڈبل آواز نہ سادی آواز کھول یہ کو بند کریں. اذا اصابت ہو ذرا، عالم دنیا دے اندر جس وقت صاحب ایمان کو کوئی دکھ پہنچ دے، کوئی تکلیف پہنچ دی ہے، عالم دنیا دے اندر کوئی آزمائش صاحب ایمان تک آ کے پہنچ دی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا صاحب ایمان ہے، اسلام دا تابعدار ہے، اس آزمائش دے ہوتے فصابرا، وہ صبر کریں دے. اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات دی رضا دے ہوتے راضی ہو کے صبر تے استقامت دے نال رہا دے. ناشکری والے کلمات استعمال نہیں کریں گا، اللہ دی تقدیر دے ہوتے حملے نہیں کریں گا، اللہ تبارک و تعالی دی قدرت دے ہوتے اعتراض نہیں کریں گا. فصابرا، صبر اور شکر دے نال استقامت دے نال اس آزمائش دے ہوتے رہ ویندے. تو پیارے محبوب فرمیندے کہ صبر بھی تو صاحب ایمان دے واسطے بہتر ہے. صبر دے اندر صاحب ایمان دے واسطے بہت بڑی جزا ہے. یعنی صبر انہاں اعمال دے وچوں ہے کہ اس قادر مطلق نے فرمایا صابرین دی جماعت کو کل بروز قیامت میں مالک نے جڑا اجر عطا فرماونے اور صابر کو پتہ ہے یا میں اللہ وحدہ لا شریک دی ذات کو پتہ ہے دکھ دیمن والا بھی آپ ہے. اور جس وقت بندہ صبر کرے تو صابرین دی جماعت کو اجر عطا فرماون والا بغیر حساب دے، وہ بھی خود اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات ہے. دیکھو جب ایسا کوئی عظیم صدمہ آندے اس صدمے دے ہوتے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے دے نال کتنا پیار فرمے دے. سارا دین اسلام کامل دین ہے، اگر کہیں دے اندر کوئی کمزوری ہے تو اس کے علم دی وجہ تو ہے. دین اسلام کامل دین ہے، دین اسلام نے مکمل اصول ضوابط عطا فرمائے. پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم، آپ چونکہ اللہ تعالیٰ دے نبیین، آپ اللہ دے آخری نبیین، خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ نے اسارے پیارے محبوب کی ذات بابرکات کو اولین تو گن کے آخرین تک تمام علوم عطا فرمائے. پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم، آپ نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو روایت ہے کہ جس وقت کہیں دی اولاد بیٹا ہے یا بیٹی عالم دنیا تو روانہ ہوں گے، مالک الموت آدھے، مالک الموت کے نال فرشتے آندن، کلہ نہیں آدھا مالک الموت. اگر نیکو کارے تو رحمت والے فرشتے بھراتی بڑھ کے نال آندن، اور اگر کوئی بد مذہب ہے، اگر کوئی کافر ہے تو مالک الموت کے نال عذاب والے فرشتے نال آندن. جس وقت مالک الموت فرشتے دے نال کہیں بھی بندے دی روح قبض کر کے واپس ویندن، حدیث پاک وچ والد دا لفظ ہے یعنی بیٹا ہے یا بیٹی، والد زندہ ہے، والدہ زندہ ہے، اس وقت ان کی روح پرواز کر کے واپس ویندن ملائکہ دی جماعت. پیارے محبوب فرمیندن اللہ تعالیٰ ملائکہ دی جماعت کو فرمے دے قبضتم والد عبدی، اے میرے فرشتوں کیا تسا میرے بندے دے بیٹے یا بیٹی دی روح کو قبض کر کے واپس آ گئے وے؟ کیا تسا میرے بندے محمد بخش دے بیٹے محمد اسحاق دی روح کو انہیں جسم تو جدا کر کے آ گئے وے؟ فرشتے جواب میں چرز کرنے نام جی ہاں مالک، اپنی مرضی دے نال تنے گئے، تیری تقدیر دا فیصلہ اور تو مالک ہے، تیرے حکم دے مطابق کسا گئے گئے، اور باقی مالک تیرے بندے دے بیٹے دی روح کو اسا قبض کر کے جدا کر کے واپس گھننے گئے. اس قادر مطلق دا پیار دیکھو، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پیارے کتنے گن، اتنا والدین کو پیار نہیں محمد اسحاق دے نال جتنا کہ رب اپنے بندے دے نال پیار فرمیندے. اللہ تعالیٰ آزمائش عطا فرمیندے تو قادر مطلق دیکھو پیار کتنا فرمیندے. بل دوجا سوال رب ذوالجلال دا، اس کریم دا رحیم رب ذوالجلال دا سوال دیکھو، جانی جان ہو کے ملائکہ دی جماعت کو فرمیندے قبضتم ثمرۃ فؤادک، اے فرشتوں کیا تسا میرے بندے دے جگر دا ٹکڑا جدا کر کے گھننے میں؟ ثمر پھل، فؤاد دل، اللہ تعالیٰ فرمیندے کیا تسا میرے بندے دے جگر دا ٹکڑا، اس واسطے کہ مال ہے یا اولاد ہے یا پارا انسان دے دل لے چل. اگر اولاد دا نقصان ہوئے تا بھی دل درد اٹھ دے، اگر مال دا نقصان ہے تا بھی بندے دے دل کو تکلیف پہنچ دیئے. دل بنامن والا مالک، مالک الموت کو بھیجن والا آپ مالک، آزمائش دیمن والا وہ قادر مطلق. دیکھو پیار کتنا فرمیندے، مالک فرمیندے قبضتم ثمرۃ فؤادک، کیا تو سا میرے بندے دے جگر دے ٹکڑے کو دے کو جدا کر کے گھننے میں؟ فرشتے آدھے نام جی ہاں مالک، تیرے حکم دے مطابق گئے ہیں. والو قادر مطلق جانی جان ہو کے سب کچھ جان دے، اور مالک ملائکہ دی جماعت کو فرمیندے جس وقت تسا اندے بیٹے دی روح کو اندے جسم تو جدا کیتا، اندہ بیٹا دنیا تو چلیا گیا، روح پرواز کر گئی، تے دسو میرا بندہ میرے متعلق آدھا کیا ہے؟ میرا بندہ کیا آدھا ہی میرے متعلق؟
اس واسطے پیارے محبوب نے فرمایا کہ تسا عالم دنیا یعنی زمین کے اندر اللہ دے گواہی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا. حضرت سیدہ ام سلمہ پاک دے کو روایت ہے نبی پاک نے فرمایا کہیں بھی مرن والے تو بعد سوچ سمجھ کے کلمات استعمال کیتے کرو. پیارے محبوب فرماتے ہیں انتم شہداء اللہ فی الارض, تسا زمین تے اللہ دے گواہی میں. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے دی گواہی کو صاحب ایمان دی گواہی کو رد نہیں فرمائندا. اللہ تعالی ملائکہ دی جماعت دے کول پوچھدے کیا اللہ کو نہیں پتا کہ محمد اسحاق دے والد نے کیا اللہ ہے, والدہ دے کلمات کیا ہن, عائزہ قربا کیا بیٹھی آدی ہن, پسماندگان کیا بیٹھی آدی ہن. اللہ تعالی جانی جانے. اس تو یہ بھی پتہ چل دے کہ ہر سوال کرن والا بے علم نہیں ہوندا, جانی جان بھی سوال کریں دے رہا. وہ قادر مطلق جانی جان ہے. مالک فرمیندے میرا بندہ کیا آدھا ہے اپنے بیٹے دی وفات دے ہوتے فوت ہونے والے دی والدہ عائزہ قربا کیا آدھے ہن. ملائکہ دی جماعت جواب بیچا دین حامدہ کا, اے مالک جس وقت انہا بیٹا جدا تھے ان دی زبان دے ہوتے تیری حمد جاری ہے. حمد مطلب تیرا شکر بیٹا ادا کریں دائی. وعدہ بیٹا ہی مالک تو مالک ہے, کچی فصل سنبھالے تیری مرضی ہے, پکی فصل سنبھالے تیری مرضی ہے, تیری ملکیت ہے, تو قادر مطلق ہے. اور اپنی زبان دے نال وسترجع جو کی خبر ملی ہے کہ تیرا بیٹا فوت ہو گئے ان دی زبان دے ہوتے استرجاع دے کلمات. مطلب کیا آدھا بیٹا انا للہ و انا الیہ راجعون, سر جھکا کے آدھا بیٹا مالک صرف اسحاق کا تیرا نہیں میں بھی تیرا ہاں, میرے سارے بچڑے تیرے گن, میرے سارے مال دا مالک تو ہے, ہر شے دا مالک تو ہے. مالک اسم ہی کریارے تیری بارگاہ لے پاسے لوٹ کے آمنے اور بیٹے واپس نہیں آمنا مگر اسا ساری تیری بارگاہ دے اندر آمنے. ان دی زبان دے ہوتے تیری حمد و ثنا گئی, ان دی زبان دے ہوتے انا للہ دے کلمات ہن. فرشتے جس وقت عرض کرے دن اللہ تبارک و تعالی ملائکہ دی جماعت کو فرمے دے ابونہو بیتن فی الجنہ. قادر مطلق فرمے دے میرے اس بندے دے واسطے فوت ہونے والے دے والدین دے واسطے ابنو لہو بیتا پھر جنت ونو جنت دے اندر محل تعمیر کرو, جنت دے اندر گھر بنواؤ, سموہ بیت الحمد, اور وہ محل دا نام رکھو حمد والا گھر. بیٹا دنیا تو بنجر والا اللہ دی اپنی مرضی ہے, وہ قادر مطلق ہے. اس کے بدلے میں جزا دے یا نہ دے وہ کہیں دا کوئی بدل یا محتاج نہیں, وہ بے نیاز آتے مگر وہ قادر مطلق آزمائش دے دے تو اس دے ہوتے اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمے دے. پیارے محبوب فرمے دے حتیٰ کہ اگر صاحب ایمان دے تیرے کنڈا بھی چپ بننے تو کنڈے دی جڑی تکلیف ہے وہ بھی بے فائدہ نہیں ہوندی. اللہ تبارک و تعالیٰ او کنڈے دی درد دی وجہ تو بھی صاحب ایمان دے گناہ معاف فرما چھوڑے دے. مالک فرمے دے میرے بندے دے واسطے جنت دی اندر محل, اور اس محل دے متھے دے ہوتے لکھو سمبوہ بیت الحمد, یہ حمد والا گھر ہے کہ میرے بندے نے نہ شکری نہیں کی تھی, میرے بندے نے تو میری ذات دے متعلق کفریہ جملے نہیں آلائے, اور اکھاں دے وچوں آنسو دا جاری ہومنا. پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دے بیٹے عالم دنیا تو انہاں دا وصال ہویا. نبی پاک علیہ السلام آپ دے اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہوئے. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ پیارے محبوب تساں تے اللہ دے نبی ہی میں امام الانبیاء, اور تساں ہی صاحب کو ارشاد فرمائے کہ صبر تے استقامت نال رہنا چاہیے, لیکن اپنے بیٹے دے وصال دے ہوتے تمہاری اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہیں. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے گویا کہ اکھاں وچوں آنسو کو نکلنا یہ سمجھے کہ جی بے صبری دی علامت ہوئے. میرے محبوب بانی شریعت نے جواب فرمایا اکھ وچوں آنسو نکلنا یہ تو شفقت ہے جی اللہ نے دل وچ رکھی ہے, یہ تو شفقت ہے, یہ تو پیار ہے. یہ بے صبری نہیں اکھ وچوں آنسو دا نکلنا, بے صبری ہے با بیلا کرنا, لوہا کرنا, بے صبری اللہ دی تقریر دے تے حملے کرنا, اللہ تعالی دی ذات مبارکات دی نہ شکری کرنا. یعنی یہ جملے علامنا اوندا پتر ہوندا میں پوچھ گندا کیویں نوجوان بیٹے گھنی دن اودے دل وچ درد ہوندا میں اودے کول پوچھدا کیویں میرے نوجوان بیٹے کو میرے کول کھسیندا ہے. نہ شکری ہے اور ایک کفر ہے. لیکن جڑا بندہ صبر تے استقامت نال پاوے اگر اکھ وچوں آنسو نکلے تے دل دے اوتے میرے مالک دا قبضہ. محبوب فرمیندن اے تا او شفقت ہے یہ رب ذوالجلال نے بندے دے دل دے اندر اپنی اولاد دے واسطے پیدا فرمائی ہے. سبحان اللہ. حضرات گرامی فوت ہومن والا محمد اسحاق کئی حوالے دے نال اللہ تعالی نے انہاں کو ساتھ عطا فرمایا. یہ تھا پسماندگان دے واسطے تعزیت دا طریقہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اور تعزیت دا یہ طریقہ ہے, تعزیت دا مطلب نہیں کہ بے صبری والے جملے پڑھنا, بے صبری والے کلام پڑھنا, ایسے قصیدے پڑھنا کہ والدین دے دل وچ درد اٹھے دوبارہ تکلیف جاگے نہیں, بلکہ تعزیت دا مطلب ہے کہ اللہ دا قرآن پڑھ کے سناؤ, صبر دا واز سناؤ, صبر تے استقامت دا واز سناؤ. پیارے مصطفیٰ کریم دے غلاماں نے آپ دی اصحاب حال بیت نے جویں صبر کر کے دکھائے اور صبر دی تلقین کرو اس واسطے کہ وہ قادر مطلق صابرین دے رلے بھی ہوں گے, اور صابرین کو اللہ تعالی دنیا اور آخرت دے اندر بغیر حساب دے اجر عظیم بھی عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید
اللہ تعالیٰ دا پاک کلام ہے، سارے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دا عظیم معجزہ ہے قرآن کریم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمام نبیوں کو رب ذوالجلال نے معجزات عطا فرمائے انہاں دے شانہ دے مطابق، اور میں مصطفیٰ کو اوتی تو وحین رب ذوالجلال نے وحی والا معجزہ عطا فرمائے، مطلب قرآن کریم۔ میرے محبوب فرمائے ارجو ان اکونا اکثرہم تابعا یوم القیامہ، فرمائے اس واسطے قیامت دری میں نبی کو یقین ہے کہ تمام نبیاں دے امتی مل ملا کے اتنے تابعدار کوئی نہ ہو سن جتنا کہ کلے میں محمد کریم دے تابعدار کھڑے ہو سن۔ اس قرآن کریم دی برکت دے نال، قرآن کریم دے فیض دے نال ہر زمانے کے اندر اللہ دا پاک قرآن موجود ہو سی۔ لہذا جب نبی پاک نے فرمایا میں نبی دا معجزہ ہے، جب زمانہ میرے نبی دا ہے تو لہذا معجزہ میرے کریم آقا دا ہر زمانے کے اندر موجود ہے۔ یہ غلط خیال ہے یہود و نصارہ دی سازش ہے کہ کوئی اگر یہ نظریہ رکھے کہ فلاں زمانہ تا قرآن تو خالی ہے، زمانہ قرآن تو خالی پہ چل دے، یہ نظریہ اور عقیدہ نہ قرآن دا ہے، نہ نبی پاک دے فرمان دا ہے، نہ نبی دے صحابہ اور نہ ہی نبی دے اہل بیت کرام دے عقیدہ ہے، بلکہ قرآن ایسی کتاب ہے میرے محبوب فرمیدن قرآن ہر زمانے دے اندر باقی راسی، ہر صدی دے اندر میری امت قرآن کریم کو پڑھتے راسن، اپنا عقیدہ بھی بچا گنسن، اعمال بھی ٹھیک کر گنسن، یہ قرآن دی برکت دے نال تابعدار بھی میں نبی دے کل بروز قیامت سب تو زیادہ کھڑے ہو سکتے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی مثال رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اور چونکہ جٹاکا مجمع اللہ دا پاک قرآن سب دے واسطے کتاب ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر مثالیں بھی بیان فرمایا، تشبیہات بھی ہیں، استعارے بھی ہیں، مثالیں بھی ہیں، الگ تو ایک علم ہے قرآن کریم دے اندر علم الامثال۔ رب ذوالجلال نے مثال کیوں بیان فرمائی ہے؟ اگر ایک چیز ہے تو ڈٹھی ہوئی، ایک کی انڈٹھی چیز دی مثال دیتی ہوئی ہے ڈٹھی ہوئی چیز دے نال، تاکہ تو کو احساس ہوئے، تاکہ تو کو پتہ چلے کہ انڈٹھی چیز ان کی عظمت کتنی ہے، شان کتنی ہے، مرتبہ اور مقام کتنا ہے، تو اس واسطے مثال پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمائے انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان تو پانی اتارے، انزل نازل فرمائے مالک نے من السماء آسمانہ تو ماء پانی، یعنی پانی آسمانہ تو آوے فصالت اودیتم بقدرہا، رب ذوالجلال نے فرمایا بل جرا پانی یہ ہر زمین دے اوتے برابر نہیں ہوتا، بلکہ وادیاں پانی کو جمع کر کے ہر وادی اپنی وسعت دے مطابق اگوں تے جاری تھی ویندی ہے۔ فصالت اودیتم جاری ہو ویندن وادیاں، اودیہ وادی دی جمع ہے، بقدرہا اپنی اپنی وسعت دے مطابق، اگر نہر پانی جمع ہو گئے وہ دی اپنی وسعت ہے، اگر اس تو بڑی نہر ہے وہ دی اپنی وسعت ہے، اگر دریا دی اپنی وسعت ہے، بل دریاواں دے وچوں وڈا دریا سندھ ہے، ان دے اندر اگر پانی بارشاں نہ اترے ان دی وسعت اس تو زیادہ ہے، ہمیں آسمان تو اسا پانی اتارے اور وادیاں اپنی اپنی وسعت دے مقدار دے مطابق جاری ہو گئے۔ اس آیت کریمہ دے اختتام دے اوتے رب ذوالجلال نے فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، پہلے فرمایا آسمان تو پانی اتارے سے وادیاں جاری تھی گئے، پھر فرمایا جڑا پانی ہے پانی دے اوتے جھگ جمع ہو دی ہے، پانی دے اوتے تنکے جمع ہونن، اور بندہ یہ سمجھتے کہ پانی خراب ہو گئے، پانی دے اوتے جھگ آ گئی ہے، تنکے کھڑے ہو گئے، دیر دی حضرات تشریف فرمائی ہوئے، بندہ سمجھتے کہ پانی خراب ہو گئے، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا جنہیں ویلے پچھو تیز پانی آندے انہیں تنکے کوئی بہا کے گن ویندے، جھگ بھی بہ ویندی ہے، ایک مقام دے اوتے تیز پانی بن کے تنکے کوئی بہر کٹ چھڑے دے، جھگ کوئی بہر کٹ چھڑے دے، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، وہ جڑا خالص پانی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے واسطے ہی باقی بچا دے دے تے جانوراں واسطے ہی باقی بچا دے دے، گندا پانی ختم ہو دے، جھگ بھی ساری تیز پانی دے جھگ بھی ختم، تنکے بھی ختم۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر مثال سونے دی بھی ہے، سونے دے اوتے میل چڑھ گئی ہے، بندہ سمجھتے کہ سونا اور تا ختم ہو گئے، اس واسطے کہ یہ سارا میلہ ہو چکے، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا جڑے ویلے سراف تے سنارا وہی سونے کو جڑے ویلے صاف کریں دے، پانی دے نال صاف کریں دے، بٹھی دے اندر سٹے دے، چمکدار سونا بہر نکل آندے، اللہ تعالیٰ فرمائے دے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسا ایویں ہی حق تے باطل دے تو کو مثالاں دیندے ہیں تاکہ تو پتہ چلے حق کہے کو آدن تے باطل کہے کو آدن۔ اور مفسرین کرام نے فرمایا گال تو چلی ہے آسمان تو بسن والے پانی دی، گال چلی ہے وادیاں دی، گال چلی حوضاں دی، گال چلی ہے نہراں تے دریاواں دی، لیکن چلتے چلتے رب ذوالجلال نے فرمایا یہ پانی اور وادیاں اور پھر انہاں وادیاں دے اندر گند دا جمع ہونا بل اس گند دا ختم ہو ونجنا، اللہ تعالیٰ فرمائے دی حق اور باطل دی مثال ہے۔ بل اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر کیڑی شے بیان فرمائی ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فخر المتکلمین تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمائیں اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے گال کوئی بئی سمجھائیے
فرمایا انزل من السماء ماء، اس آیت کریمہ دے اندر جڑا پانی دا ذکر ہے، ای پانی تو مراد بارش تے قطری نہیں بلکہ ای پانی تو مراد اللہ دا پاک قرآن ہے، قرآن کریم دی آیات بینات ہیں۔ بل فرمایا جڑا وادیاں دے اندر پانی جمع ہوندے، امام راضی فرماندے اودیت تو مراد کہ اللہ تعالی دے بندے دے دل ہیں، آسمان تو وصل والی بارش اللہ دا پاک قرآن ہے، اور اودیت تو مراد اور قرآن کریم جس دل دے وچ جمع ہوندے، فرمایا وادی تو مراد اللہ تبارک و تعالی دے بندے دے دل ہیں۔ اللہ تعالی آسمان دے بارش نال تصویر دیتی ہے قرآن کو، اس دی وجہ کیا؟ اس واسطے کہ جیویں قرآن کریم نے فرمایا زمین دے واسطے زندگی آسمان دے پانی دے نال ہے، لکھا مرتبہ تسا پانی لاؤ، اس پانی دے اندر زمین واسطے اتنی زندگی نہیں، مگر جڑی آسمان تو بارش وستی ہے تھوڑی جی بس پوے تائی زمین دے واسطے او پانی دے اندر زندگی ہی زندگی ہے۔ فرمایا پانی دے نال رب ذوالجلال نے مثال اس واسطے بیان فرمائی ہے کہ جویں زمین دی زندگی دے واسطے آسمان تو وصل والی بارش لازمی ہے، یہ بارش دا ایک ایک قطرہ زمین دے واسطے خیر و برکت ہے، زمین دے واسطے زندگی ہے۔ ایویں فرمایا اللہ دا پاک قرآن بندے دے دل دے واسطے زندگی ہے۔ دل گویا کہ زمین دی طرح ہے، اگر قرآن نہیں تو دل بنجر ہے، اگر دل دی اندر قرآن کریم نہیں توال او دل نبی پاک نے فرمایا ایویں کہ جویں اجلا ہویا گھر کھڑا ہوندے، ایک گھر ہوے بہت بڑا محل ہوے بستا ہوے لوگاں دے نال، او دے اندر لوگ رہندے بھی ہوون، مگر او گھر وچوں دنیا چلی ونے، ایک وقت ہوندے کہ اوتا ڈیرا ہوندے، ایک وقت ہوندے دنیا اوتا مودی نہیں، لیکن جڑے ویلے انسان چھوڑ کے چلے ونجن خراب محل اجلا ہویا گھر کھڑا ہوے تا بندہ او تو جلدی نال گزر دین، بندے دا ذہن ہوندے اتا شاید آسیبن اتا جناتن، او گھر تو ہی بندے کو ڈر لگ دے۔ میرے محبوب فرمائن او دل جڑے دل وچ قرآن کوئی نہیں، قرآن دا نور کوئی نہیں، قرآن دی برکت کوئی نہیں، قرآن مجید فرقان حمید دا فیض نہیں، میرے محبوب فرمائن او دل بھی بنجر گھر دی طرح کے بیران گھر دی طرح کے۔ اگر کوئی آدمی اپنے دل کو زندہ کرنا چاہے تو جنہیں زمین دے واسطے زندگی پانی دے اندر موجود ہے، ایویں صاحب ایمان دے دل دی جڑی زندگی ہے اللہ دے پاک قرآن دے نال وابستہ ہے۔ اس واسطے قرآن مجید فرقان حمید دے نال سنگت لو، تو سا اپنے گھر دے اندر پودا لو۔ دیکھو قرآن کریم نے کتنے آسان انداز گال سمجھائی ہے، میں نہ سمجھا سکا تو میری کوتاہی ہے۔ رب ذوالجلال نے کتنے آسان انداز اپنے پاک قرآن دے برکات بیان فرمائیں۔ گھر دے اندر موسم دے مطابق تسا 4 پودے لے، 4 پودے تمہارے گھر دے اندر سامنے لگے کھڑن، اور ان 4 پودے دا مطلب یا تو پھل کھاونے یا صحت لے باونے، اور تسا ڈیٹھے کہ وقت دی تلخی دے مطابق گرمی دے مطابق وہ پودے خشک ہون پے گئے، تسا محسوس کیتے کہ انہاں کو پانی دی ضرورت ہے، اور تسا اگر اودے صحت لے باونے یا اگر اوندا تسا پھل کھاونے تو تو کو پانی لاونا پوسی، پانی اگر نہ لے سو تو او بوٹا خشک ہو کے ختم ہوے سی۔ اگر بوٹا خراب تھیوے اودے صحت دے پھل واسطے اوتھا پانی لاونا اگر لازمی سمجھ دے تا جڑے ویلے بندہ قرآن کو چھوڑ دے دل مرن پے ویندے، اور دل دی زندگی دے واسطے جب خود قرآن پڑھو یا اللہ دے قرآن پڑھنے والے دی سنگت وچ بہو، جڑا ملک دا دل ہے او اس قرآن دی برکت دے نال زندہ ہو ویندے۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ جاریہ دی لسٹ بیان فرمائی ہے پیارے محبوب نے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جڑے عالم دنیا تو روانہ ہوندے اودے اعمال دا سلسلہ منقطع ہو ویندے۔ اور اس مقام دے اوتے میں عرض کرا تو کو فقہی مسئلہ، اور چونکہ میں حنفیہ سنی حنفی بریلوی اور زیادہ تعداد بھی احناف بھی موجود ہے، میں احناف کے حوالے دے نال اور بالخصوص اس معاملے کے اندر احسان ثواب اور دعا کے باب کے اندر اتفاقی گل پیا کرے نا، اور اگر میری اس اتفاقی گل دے نال اگر کہ کوئی اختلاف ہوئے، اگر میری بھولوسی میں تسلیم کر گی، جو دین اسلام دا مسئلہ ہے ان اندر ضد کی انادی کیڑی گال ہے، لیکن اگر کہے کو مغالطہ ہوئے تو اپنے گھر وچ من کے مغالطہ ٹھیک کرے، دین اسلام دی گال کو مننا چاہیے۔ من گھنڑ کی سب تو بڑی کامیابی اور کامرانی ہے، ہٹ دھرمی بندے کو دین دے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ 2 قسم دے نظریے ہیں، ایک نظریہ ہے کہ جس وقت انسان عالم دنیا تو روانہ ہو ویندے، جیڑا کچھ آپ کر گئے سو کر گئے، اللہ سلیل انسان الا ما سعى، انسان دی اپنی کوشش سے کم آمڑے، لہذا اس کے مرن تو بعد اودے واسطے فاتحہ احسان ثواب یا خیرات دے تمام ایک نظریہ ہے، اودے واسطے کوئی احسان ثواب نہیں، بلکہ جو کچھ خود کر گئے سو کر گئے، جنازہ فرض کفایت تو بعد اس کے معاملات احسان ثواب دے ختم، یہ بھی کتابوں کے اندر ایک نظریہ موجود ہے۔ لیکن ایک اس کے نام دوسرا نظریہ بھی ہے، وہ فرمائیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہاں تک آیت کریمہ کفار دے حق کے چھے، جو کافر جڑا کچھ کر گئے دنیا دے اندر سو کر گئے، منافق تے کافر دے مرن تو بعد نہ دعا ہے نہ احسان ثواب ہے، نہ ان دے واسطے خیرات ہے، نہ ان دے واسطے فاتحہ خوانی ہے۔ اس کا دوجا جواب ہے کہ ما ساتھ مراد اوندا ایمان ہے۔ اور اگر کوئی دنیا تو چلے گئے
تو دی قبر تک ایمان کوئی نہیں پہنچا سکتا. ہاں اگر ایمان دی دولت کو اپنے نال گھن کے قبر پہنچ گئے تو صاحب ایمان دے واسطے دروازے کھلے پن. اون دے واسطے جتنی دعا منگسو استغفار کرے سو اللہ تعالی قبر دے اندر او دا ثواب بھی عطا فرمائے دے اور جنت دے اندر او دے درجات بھی بلند فرمائے دے. یہ دو نظریے ہیں. پہلا نظریہ کہ ثواب پہنچدا ہی نہیں فوت ہومن تو بعد. یہ نظریہ ابن تیمیہ وغیرہ اس نظریے دا رد فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی کیتا گیا. یعنی یہ نظریہ علماء دیوبند دا بھی نہیں. وعدہ نہیں ہے سال ثواب پہنچ دے. مرن تو بعد اس سال ثواب کرو استغفار کرو دعا منگو خیرات دہے تمام کرو ثواب پہنچ دے مرن والے تک. اس معاملے کے اندر گویا کہ ایسا علماء دیوبند اور علماء بریلوی جو ہے متفق ہیں کہ فوت ہومن تو بعد اس سال ثواب دا دروازہ بند نہیں ہویا. اس سال ثواب دا دروازہ کھلا ہے. اور اس سال ثواب دا دروازہ کیتا کھلا ہے. اگر کوئی فوت ہو گئے جنازے تو پہلے دعا منگو جو ہے اس کے اوتے متفق. جنازے تو پہلے دعا منگو استغفار کرو کلمات خیر پڑھتے رہے بنو جو ہے متفق. نماز جنازہ پڑھے 4 تکبیر نماز جنازہ جنازے دے اندر دعائے ثناگے درود شریفے اور سلامے جو ہے اس کے اوتے متفق ہے. نماز جنازہ ہو چکے میں رستے کے اندر کوئی ایک چیز چھوڑ کے اتفاقی گال پیا کرے نا. نماز جنازہ ہو گئے میت کو جا کے تسا چلے گئے ولو اس بات کہے کہ انفرادی طور پہ اگر تسا دعا منگیے جو ہے متفق ہے. قبر تک پہنچ گئے قبر کے اندر میت کو دفن کیتا گئے دفن تو بعد قبر دے کے کھڑے ہو کے فاتحہ خوانی کرنا جو ہے متفق ہے. اگر کہیں کوئی اختلاف ہوئے کتاب ہونا دی اس کے حوالہ میں پیش کرے صاحب میں اتفاقی کوئی اختلاف ریکارڈ کرو اور سنو اپنے علماء کو. اور اگر تو آپ کو غلط مسئلہ پکوایا گئے تو مسئلے کی تحقیق کرو. دفن کرن تو بعد فاتحہ خوانی کرنا یہ سارے ثواب کرنا قبر دے کے کھڑے ہو کے کتابوں کے اندر موجود ہے فتاوی کے اندر بھی موجود ہے. اس کے علاوہ اشرف السمانے کے اندر بھی موجود ہے. تھانوی صاحب فوت ہوئے انہیں دے جنازے تو پہلے بھی قرآن خوانی کی گئی ہے پر جنہوں انہوں کو دفن کیتا گئے وہ جڑے کلمات اتھا لکھے ہوئے وہ تو بہت بڑے کلمات ہیں. وہ دن ایویں لگتا ہے کہ ایک سج کو اسا مٹی دے وچ دفن کر کے جلے کھڑے ہیں بھی اسا نے کول کچھ کہے نہیں ایک کا آس رہ گئی ہے بس ہاتھ چاہ کے اسا فاتحہ خوانی کریں رہ گئے. پتہ چل دے کہ ادھر ادھر بھی اتفاق ہے اور سارا اتفاق چلتا پہ مگر ایک ایسا مقام ہے جس مقام دے ہوتے اختلاف کھڑا ہو ویندے کہ جنازہ پڑھن تو بعد السلام صفحہ تروڑن تو بعد یعنی اجتماعی دعا کے اجتماعی دعا جری منگتے ہیں اس کے اندر اختلاف کھڑا ہو ویندے علماء دیوبند اور علماء بریلوی دا. اور ادھر نہیں اجتماعی دعا نہیں کرنی اور اجتماعی دعا نہیں کرنی انفرادی دعا لکھی کھڑی. انفرادی دعا کا کیا مطلب ہاتھ نہ چاہو اپنے دل چاہو کھڑے مالک کی بخش دے سامنے پہ میت سامنے موجود ہے آنکھوں کھڑے مالک کی بخشش فرما مالک کی بخشش فرما. وہ دن ہاتھ بھی نہ چاہو کہ رل کے بھی سارے دعا نہ منگو. اس ایک وقت تو علاوہ باقی سارے اوقات کے اندر اتفاق ہے. اور میں سوال کرنے واسطے حق بجانے با اسانے کو اوہ دلیل ہے جڑی دلیل تواڈے کول سال ثواب دے واسطے بندہ مر گئے مرن تو گن کے قیامت تک یہ سال ثواب جائز ہے. اسا تو وہی جواب دے کول وچ ودے ہے یہ جڑی ایک لحظے واسطے جنازے دے بعد سلام تو بعد صفحہ توڑ کے یہ جڑی حد چاہ کے اجتماعی دعا منگن ناجائز ہے یہ دی دلیل میں نہیں پیش کرنی. فراق دلی دے نال دلیل تسا پیش کرو چاہ اگر دلیل توری ٹھیک ہو سے اپنے موقف تو ہٹ ویسو. سبحان اللہ اتفاقی بات کوئی اختلافی بات نہیں اور جذباتی بات بھی نہیں. تو سب مہمان نواز ہو بلوچ حضرات ہی میں بھی چھوٹا جیا بلوچا پری وچ مامن والے حضرات ہی اور تورے علاقے دا کوئی وڈیرا ہے سردار ہے علاقے دے بے فیصلے بھی تک رہنے وے اور میں تو کو اپنا وڈیرا تے سردار بنا دینا جیڑا سردار علاقے دا ساکوئی میں مختصر وقت واسطے ٹائم دیو چا اسا 5 بندے ہی پاسو بہ وینے 5 بندے پرلے پاسو بہ وینے. اگر میری تصدیق مظفر گڑھ دا مرکزی مدرسہ اگر میری تصدیق کر دے کہ ساری طرفوں مناظر ہے تو میں ٹھیک وگرنہ جے کو مناظر علماء بریلوی متعین کرن اور کوٹ ادو دا مرکزی مدرسہ یا مظفر گڑھ دا مرکزی مدرسہ جے دے متعلق تصدیق کر دے اپنے پیٹ دے اتنے لکھ دے اے بندہ ساری طرفوں مناظر ہے اور یہ بہ کے تو گفتگو کرے سی 5 بندے انہاں دے بلا دو خان سے 5 سادے بلا دو کوئی شر نہ ہو سی کوئی فساد نہ ہو سی کوئی مزدوری دی لوڑ ہی کوئی نہیں. او تو بہ کے فیصلے کرے دے ویسو اللہ دے پاک قرآن دے کول نبی دے فرمان دے کول فقہ حنفی دے مطابق کھیر دا کھیر تھی ویسی دا پانی تھی ویسی. اگر ایک گال بارے تو میں ہر وقت حاضر ہوں. میرا اپنا علاقہ اور میرا اپنا وسیب ہے. میں جو عرض کرنا چاہنا اصول سن گنو نماز جنازہ اور احسال ثواب دا اصول سنو اور اصول پڑھتا پیا محیط برہانی تو محیط برہانی فقہ حنفی دی معتبر ترین کتاب ہے اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے. اصول کہہ گئے کہ فقہ حنفی دا مطابق جڑے ویلے ولی اقرب قریبی میت دا ولی جنازہ پڑھ گنے دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا. تکرار جنازہ آناف دے نزدیک مر ہے ایک جنازہ اگر ہوتا ولی اقرب بیٹا پڑھ چکے اور دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا.
اچھا یہ دوبارہ جنازہ تو نہیں ہو سکتا اور اودے بے بھائی بھی تے کھڑے ہن سفر دے وچ رشتہ دار ہن اعزا ہن اقربا ہن ہن او کیا کرن وہ کہا ہے آلاف نے فرمایا تکرار جنازہ منع ہے دعا دا دروازہ بند نہیں تھیا دعا کریں دے رحمن جو دعا دا دروازہ ہمیشہ واسطے کھلا ہے تکرار جنازہ منع ہے اور دعا دا دروازہ کھلا پہ او دعا دا دروازہ کہ جڑا فوت ہونے تو بعد تو گھن کے جنازے تو پہلے بھی دعا دا دروازہ کھلا پہ جنازے دے اندر بھی دعا دا دروازہ کھلا پہ میت کو چاہ کے ٹوریے میں دعا دا دروازہ کھلا پہ کلہ میں دل کھڑا دا مالک محمد اسحاق کو بخش دے دروازہ کھلا پہ قبرستان پہنچے ہے دروازہ کھلا پہ دفن کر کی بل بھی دروازہ کھلا پہ ہفتے بعد سال بعد کے 5 سال کے 10 سال بعد صدیاں بعد بھی تیری دعا دا دروازہ کھلا پہ ایک لحظے واسطے جڑا دروازہ بند کیتا ویندے یہ دروازہ میں بند نہیں کر سکتا کوئی مولوی بند نہیں کر سکتا یہ دروازہ بند کرے تو یا رب دا قرآن کرے یا نبی دا فرمان کرے اگر وہ دروازہ اللہ دا پاک قرآن نے بند کیتے اگر نبی دے فرمان نے بند کیتے وہ دروازہ ہر ٹائم دعا منگو مگر خاص اس ٹائم اور اس ٹائم دے وچ بھی کلی کلی دعا منگو کھڑے اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہاتھ بھی نہ چواہے تے رل کے دعا بھی نہ منگاہے اگر کسی دروازہ بند ہے تو کوئی دکھا دے وے اور کٹھے بہ کے جلسے دے اندر تقریرہ دے اندر ایک بے کو جواب بچنی کٹھے بہ کے میں موقع فراہم کرے نا وقت فراہم کرے نا اور میں اے بھی نال اپنی چونکہ جو کچھ میں عزم کرے نا پوری تسلی دے نال اے بھی میں آدھا پیا اگر کوئی علاقے دا سردار وغیرہ جنہیں ہوتے متفق ہو بنن میری طرفوں جو انعام اسلام دے ہوتے جناب لکھ دے سو میں دے ہوتے کار بند رہا سا جتنی میری اوقات ہے میری اوقات اتنی ہے کہ میرے کول کار کھڑی ہے میری کار وہ دی اسلام میں لکھ رہے ہو اگر اے اپنے موقف دے ہوتے دلائل پیش نہ کر سکیا تو اے اپنی کار دیوڑ کو اے حقدار ہو سی اگر پلے اپنے موقف کو صحیح ثابت نہ کر سکے انہوں دی طرف پوچھ کے لکھا ہے چاہ ہر ٹائم صرف میں نہیں جماعت اہل سنت ہر فرد حاضر ہے صرف ایک کے حق واسطے بگرنا جے مگنی منگے جنی مگنی سوچے لیا بندے کیڑی اختلاف دی گال ہے جنہیں دعا منگ دے پھر انہوں کو بھتی نہ کو غلط نہ کو جنہیں دعا نہیں منگ دے چلے بندے اس واسطے کہ وقت دی گال ہے اور مستحب ہے ایسا کریم ہی نہیں آکیا کہ جنازہ اگر بندے پڑھ گی دے تو وہ دعا نہیں منگی ہو اگر واپس سے لگے ایسا کریں کہ نہ کافر آئے کہ نہ ادھر نہ سکیں کو گستاخ آ کے یہ جڑے معاملات قید دے گن وہ معاملات جدا گن کہ جنازے دا مسئلہ چاہ کے عقیدے دا نہ بنایا کر جنازہ یہ مسئلہ عقیدے دا نہیں یہ تو جڑے ویلے مل باسوں یہ تو انہوں نے پتہ چل سی کہ اختلاف جنازے تو بعد دعا والا ہا یا اختلاف کو بھی ہا یہ تو مل باہر دے نال ہی پتہ چل سی جڑے ویلے دو مل کے واسن انہوں نے گفتگو ہو سی تو دین اسلام نے تکرار جنازہ سارے احناف اور نبی پاک کے فرمان دی شاعت اللہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے حدیث پاک برکت واسطے پیار کرے نا اور نوٹ کرو اس حدیث پاک کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب وماہو قومن آپ گلے نہ ہن آپ دے نال ایک پوری قوم ہے قوم دا مطلب پوری قوم دا نہیں کہ انہوں نے برادری ہی دوسروں دی قوم تو مراد ایک جماعت ہے اور جماعت تو مراد ایسی جماعت کے جو دوبارہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں حضرت عمر بن خطاب عین جنازہ ہو چکا ہے انہیں ارادہ کیتا دوبارہ جنازہ پڑھن دا ارادہ کیتا دوبارہ جنازہ پڑھن دا یہ تھوڑ میت بھی سامنے پئی ہے اگر میت بھی نال اختلاف ہے تو میت بھی پئی ہے تا تو عمر بن خطاب نے دوبارہ ارادہ کیتے جنازہ پڑھن دا جو انہیں اپنے ارادے دا اظہار کیتے لجپا نبی نے فرمایا الصلاۃ لا تعادو میرے محبوب نے فرمایا میری شریعت کے مطابق ولی اقرب دے جنازہ پڑھن تو بعد لا تعادو دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا ظاہر بات ہے جنازے دروازہ بند ہو گئے مایوسی تو بندی ہے میرے محبوب نے لجپال نبی نے فرمایا ولیکن ادعو للمیت واستغفر لہو لجپال نبی نے فرمایا عمر پریشان نہ تھی وہ تکرار جنازہ مننا ہے لیکن اندے واسطے دعا بھی کرو چاہتے اپنے بھائی دے واسطے بخشے دی دعا بھی منگو چاہتے اتنا سونا دین اسلام ہے دین اسلام دے اتنے برکات دین اسلام نے دروازہ بند نہیں فرمایا کہ سال ثواب دا دعائے مغفرت دا اور قیامت تک واسطے دروازہ سب دے واسطے کھلا پہ اور جڑے اس سال ثواب دے اور جڑے فوت ہون تو بعد عمل منقطع ذاتی عمل منقطع محمد عیسیٰ قبر دی اندر چاہے میں نماز پڑھا نماز اور نہیں پڑھ سکتا یعنی اس کے اعمال دا سلسلہ ذاتی منقطع ہو چکے لیکن ترے ایسے عمل حدیث پاک کے جن اگر او عمل کر کے بندہ ٹر کے قبر تک پہنچ بننے تو ول بھی ان دے اعمال دا سلسلہ منقطع نہیں تھی نا خود کچھ نہیں کر سکتا مگر انہاں عملہ دا ثواب قبر دے اندر بھی ان تک پہنچ جا پیا ہوگا صدقہ جاریہ کر کے بندے اور علم ينتفع به ایسا علم چھوڑ کے بندے جس علم دے نال نفع حاصل کیتا بندے اور ولد صالح يدعو له یا نیک اولاد چھوڑ کے بندے جڑی اولاد ان دے واسطے بخشش دی دعا منگے اولاد باپ واسطے دعا منگے
ایندی دعا اولاد دی دعا دے وچ بل بھی کوئی نہ کوئی شک ہو سکدے لیکن حدیث پاک دے مطابق بابا اپنے پوتر دے واسطے دعا منگے تا والدین دی دعا رد نہیں تھیندی یہ تا اپنی اولاد دے واسطے غوث بھی ہیں تے اپنی اولاد دے واسطے قطب بھی ہیں صدقہ جاریہ محمد اسحاق دے کول قرآن کریم دا حافظ قرآن کریم پڑھن قرآن کریم پڑھے نے چلو کئی ایک بچے کو تو ایک سپارہ سورہ فاتحہ جتنا بھی وہ پڑھا کے گئے عالم دنیا دے اندر جب تک وہ بچہ قرآن کریم پڑھدا تے ابو تے پڑھے نہ راسی یہ علم نافع ہے صدقہ جاری ہے قبر دے اندر انہاں تک ثواب پہنچدا راسی اور محمد اسحاق دے مرحوم دے استاد صاحب قاری غلام اکبر معینی صاحب یہ بھی تشریف فرما گئے انہاں دے کلاس فیلو بھی دیگر احباب بھی یہ سب قرآن کریم دے برکات ہیں قرآن کریم دے فیوز ہیں اس واسطے اپنے بالا کو قرآن کریم پڑھاؤ قرآن کریم دے اوتے عمل کرو قرآن دے نظام دے اوتے عمل کرو اور یہ عملی طور تے سویڈن جیسے بدماش کو جواب ہے کہ تُسا اپنے بالا کو بڑھ چڑھ کے قرآن پڑھو تو کو پتہ چلے کہ مسلمان نہ قرآن تو جدا تھی سکتے ہیں نہ اپنے نبی دی ذات تو جدا تھی سکتے اللہ تعالیٰ میرے کلمات اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرماوے جڑے احباب بعد چاہے شاید تُسا اعلان نہ سن سکے ہو سو تا 9:30 بجے دا ٹائم وہ رسا نے خود اعلان کیتا ہے 9:30 بجے ختم شریف دا اس واسطے میں اپنی مرضی دے نال کوئی 9:30 تک تقریر نہیں گن گیا کہ ایسا نہ ہو کہ پوری تقریر تے ہی پانی پھیر دو یہ ٹائم دی وجہ تو وہ رسا نے بانیان نے جو اعلان کیتا اس کے مطابق محض کی تھی اللہ تعالیٰ اسا سب کو عمل دی توفیق عطا فرماوے آمین